السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بلال ٹائم ٹھیک۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم حرم مکہ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رہبر کائنات، ہادی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں۔ صاحبو، ساتھیوں، بھائیوں، اسٹیج پر علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہماری جماعت کے امیر بقیت السلف مولانا محمد شفیع، ان کے علاوہ ہماری جماعت کے سرپرست جناب حاجی عبدالرشید اصغر اللہ والے، میرے بڑے بھائی مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب اور دیگر بزرگ معززین تشریف رکھتے ہیں۔ سیرت النبی کے عنوان پر آج کے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ سب سے پہلے حافظ محمد شریف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے ان سے ایسا کام لیا، قیامت تک یہ مسجد و محراب قائم رہے گا، یہاں سجدے ہوتے رہیں گے، اور ان کی موت کے بعد یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ اس کا صلہ انہیں ان کی قبر تک پہنچائے گا۔ اور پھر دعا گو ہوں رب العالمین اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ آپ سیرت النبی کے عنوان پہ تقاریر سنیں گے اور بڑے حسین انداز میں، جیسے پھولوں کی خوشبو الگ الگ ہوا کرتی ہے، ویسے علماء کرام کا قرآن اور حدیث کے گٹھ جوڑ کو حسین امتزاج کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا، عمل کی کوشش کیا کریں۔ میں آپ کی توجہ چند منٹ کے لیے ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ اور بالخصوص پاکستان کے لیے ایک کرنٹ ایشو بنا ہوا ہے، ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکہ و مدینہ
حرمین شریفین کی تقدس، حرمت اور دفاع۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ہمیشہ مکے کی بات کرتے ہو، مدینہ کی بات کرتے ہو، بغداد کی بات نہیں کرتے، ادھر ادھر کی سرکار کی بات نہیں کرتے۔ تو ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تمہیں کیا بتائیں کہ ہم حرمین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہماری جان مکہ ہے اور مدینہ ہے، ہمارا ایمان مکہ ہے اور مدینہ ہے، ہماری روح، ہماری روحانیت اور ہماری مرکزیت مکہ ہے، مدینہ ہے۔ ہمارے رب کا پیغام جو قرآن کی شکل میں ہمیں ملا، اس کا نزول کی جگہ بھی مکہ ہے یا مدینہ ہے۔ ہمارا کلمہ مکے اور مدینے والا ہے، ہماری نماز مکے اور مدینے والی ہے، ہماری توحید مکے اور مدینے والی ہے، ہماری احادیث مکے اور مدینے والی ہے، اور ہماری فقہ مکے اور مدینے والی ہے، ہماری شریعت مکے اور مدینے والی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، جب تک شمس و قمر موجود ہے، زمین کا نظام قائم ہے، آسمان کا سائبان موجود ہے، یہ زمین کے گلزار موجود ہیں، اللہ کو ماننے والے، یہ اہل حق، اہل حدیث، اہل توحید، اہل صحابہ، اہل النبی، یہ سلفی حضرات موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ اس دھرتی پہ مکہ بھی رہے گا اور محمد کا مدینہ بھی رہے گا۔ عظمت مکہ مدینہ زندہ باد، عظمت مکہ مدینہ زندہ باد۔ ایک کافر اٹھا تھا اور اس نے کہا میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک کے دادا کریم کے اونٹ 200 ساتھ لے لیے، دادا جی پیچھے چلے اور کہا ابراں رک جاؤ، میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس نے کہا کعبہ کے متولی، اے خانہ کعبہ کے بانیوں میں سے تیرا شمار ہوتا ہے، میں نے تو سمجھا تھا تو میرے سامنے یہ منتیں کرنے آئے گا کہ کعبہ پہ چڑھائی نہ کرو، تجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کی فکر نہیں ہے۔ تو جناب سردار نے کہا تھا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا مالک عرش پہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ اس گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اور بتلائیے پھر حفاظت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چھوٹے چھوٹے اللہ کے مجاہد آئے تھے، بظاہر تو ابابیل پرندے تھے، جب کنکر گراتے تھے تو پاکستان کے ڈاکٹر قدیر کی ایٹم بم کی ٹیکنالوجی سے ان کا وزن زیادہ تھا اور ان کی مار زیادہ تھی، اور پھر وہ نیست و نابود ہوا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے کہ لوگوں جو بھی خانہ کعبہ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا وہ یوں پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ آج سازشیں ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں رب بھی موجود ہے اور کعبہ کی چوکھٹ کے پہرے دار بھی موجود ہیں، اور ہم الحمدللہ محمد کی چوکھٹ پہ مر مٹنے کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دفاع کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے بتلائیے اگر خانہ کعبہ پہ آنچ آئی یا حرمین شریفین کے تقدس کو خطرہ ہوا تو آپ سب ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ حکومت سے بھی یہی اپیل ہے، پارلیمنٹ سے کہتے ہیں نیک نیتی کی خاطر، نیک نیتی سے حرمین کے تقدس کے لیے یک زبان ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کے لیے علاقائی مفاد کو چھوڑ دو اور اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ دو۔ اللہ نے قرآن میں خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلی عمارت اگر کوئی بنائی ہے تو وہ کون سی عمارت ہے؟ خانہ کعبہ کی عمارت ہے، بیت اللہ ہے،
اور ایسی وادی میں بنایا، ایسی نگری میں بنایا اور ایسی جگہ پہ بنایا، کائنات میں حسین وادیاں ہیں، نرالے قصبے ہیں اور ایسی عمارتیں ہیں، ایسی بلڈنگیں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اتنی روحانیت، اتنی طمانینت، اتنا سکون اور اتنا امن کائنات کی کسی وادی میں نہیں جتنا مکہ کی وادی میں ہے۔ اور آنکھیں اور دل کسی بستی اور کسی بلڈنگ اور محل کو دیکھنے کے لیے اتنا نہیں تڑپتا جتنا خانہ کعبہ کے سادہ پتھروں کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے۔ کیوں نہ تڑپے کہ سب سے پہلی بنیاد ابو البشر نے رکھی تھی، آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جب طوفان نوح آیا وہ آسمانوں پہ اٹھا لی گئی، آج 7ویں آسمان پہ ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ جب محمد کریم معراج پہ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے دیکھا تھا ایک بابا بڑے خوبصورت نورانی روحانی چہرے والا سیدنا ابراہیم بیٹھے ہیں، معصوم لوگوں کے بچے جو معصومیت میں فوت ہو جاتے ہیں وہ ان کے زیر اثر ہیں، ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہیں، دیوار کعبہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اور 70,000 فرشتہ ہر روز اس کا طواف کرتا ہے۔ فرشتے اتنے ہیں کہ ایک مرتبہ جس نے طواف کر لیا قیامت تک کے لیے اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور سمجھ لیجئے یہ خانہ کعبہ کی عمارت کی سیدھ پہ عین اوپر آسمانوں کے وسط میں وہ موجود ہے۔ اور دنیا کا کافر سائنسدان جب چاند پہ گیا تھا تو اس نے زمین پہ دیکھا کہ روئے زمین پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، کوئی روشنی نہیں، کوئی بتی نظر نہیں آتی، کسی بلب کی روشنی کی اتنی اپروچ نہیں ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ زمین پہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے مسلسل نور کے منبع پھوٹ رہے ہیں، جہاں سے مسلسل زمین سے لے کر آسمان تک نور کی لاٹیں جا رہی ہیں، نورانیت جاری ہے۔ اور سرچ کرنے پہ پتا چلا کہ جہاں زمین سے آسمان تک نور علی نور ہے وہ ایک جگہ بیت اللہ ہے اور دوسری جگہ محمد کا روضہ اطہر ہے، مسجد نبوی ہے، یہ وہ جگہ ہیں۔ اور میرے بھائیوں ابھی وہ وقت نہیں آیا جب رسول اللہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ لوگوں ایک حبشی اٹھے گا، اس کا سر منکے کی طرح اور انگور کی شکل و شباہت کا ہوگا، اس کی ناک چپٹی ہوگی، وہ خانہ کعبہ پہ قیامت کے نزدیک حملہ کرے گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کو گرا دے گا۔ لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، یہ مدینہ کی گلیاں جو اس وقت پر رونق نظر آتی ہیں، یہاں بھیڑیے ہوں گے، ان گلیوں میں ویرانہ ہوگا، یہاں درندے ہوں گے، یہ لوگ ارد گرد چلے جائیں گے، یہاں فتنے اٹھیں گے۔ لیکن وہ وقت بھی ابھی نہیں آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جب تک رب کریم موجود ہے اور جب تک اہل حق موجود ہیں، اہل توحید موجود ہیں، ہماری یہ چاہت ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ پوری دنیا کے گوشوں سے، کناروں سے، ہر گہری کھائی سے، پاکستان تو کیا، ہندوستان تو کیا، شام و ایران تو کیا، عرب و عجم تو کیا، دریا اور سمندروں سے پار مسلمان آتے رہیں گے اور وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ یہ سازش کرنے والوں کی یہ سازش ہے کہ وہاں پہ یہ صدا لبیک آگے کچھ اور لفظ ہوں، لبیک کے بعد اللہم لبیک نہ ہو۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سلوگن دیا وہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس کی فلسفی یہ ہے، اللہ میں حاضر ہوا ہوں، تیری رحمتوں کی امید لے کر حاضر ہوا ہوں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زندگی گناہوں کے جھکڑوں سے ویران ہو چکی ہے، یہ خزاں میں بدل چکی ہے، اولاد لینے کے لیے آیا ہوں، بخشش کا طلبگار بن کے آیا ہوں، صحت لینے کے لیے آیا ہوں، دنیا کے در بدر ٹھوکریں کھا کر میں مایوس ہو کر اس در پہ امید لگا کے آیا ہوں۔
اب میں تیرے حضور حاضری دے کے کہتا ہوں مجھے بخش دے، میرے سوالات اور مناجات کو، میری تمناؤں کو قبول کر لے۔ نبی پاک نے فرمایا آسمان سے آواز آتی ہے، جب یہ وطن کو لوٹتا ہے، جب یہ گھر کو پلٹتا ہے تو آواز آتی ہے میں نے تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج تو نے جنم لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ لبیک چلتی رہنی چاہیے کہ نہیں چلتی رہنی چاہیے؟ خانہ کعبہ میں کیا ہے؟ وہاں طواف ہوتا ہے، دیوانوں اور متوالوں کی طرح، پروانوں کی طرح ہم چکر کاٹتے ہیں، اور پوری کائنات میں قرآن بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے، صدقہ بھی ہو سکتا ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، تہجد گزاری بھی ہو سکتی ہے، قیام اللیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن طواف اگر ہوگا تو خانہ کعبہ میں ہوگا، کائنات کے کسی ٹکڑے پہ نہیں ہو سکتا، کائنات کی کسی دھرتی پہ نہیں ہو سکتا۔ خانہ کعبہ میں کیا ہے؟ وہاں حجر اسود ہے جو دودھ سے سفید تھا، جنت سے آیا تھا، گنہگاروں کے گناہوں کو چوس چوس کر وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ اس حجر اسود کو چومنا گناہوں کا سیاہی چوس ہے۔ وہاں کیا ہے؟ مقام ابراہیم پتھر ہے، کبھی پتھروں میں پاؤں جو ہیں ان کے نشان نہیں پڑا کرتے، پتھر کو گارے کا تو نہیں ہوتا، مٹی کا تو نہیں ہوتا، اللہ نے معجزہ بنایا ہے، ابراہیم کے قدموں کو سلام کروایا ہے، میری توحید کے لیے خالص ہے، میرے خانہ کعبہ کا معمار ہے، مستری بنا ہے، بیٹے کو تو نے مزدور بنایا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بچپن میں چھوڑا ہے، میں نے تجھے یہ اعزاز بخشا، قیامت تک کے لیے حاجی اور عمرہ کرنے والے آتے رہیں گے، تیرے قدموں کے نشانوں کو رخ کر کے میرے ابراہیم 2 نفل پڑھتے رہیں گے۔ وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا مروہ ہے، جہاں سیدہ ہاجرہ وہ دیوانوں کی طرح چکر کاٹتی رہی ہیں، وہاں زمزم کا پانی ہے جو رحمتوں سے بھرا ہے، جو شفاؤں سے بھرا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے، جو سیدہ ہاجرہ کے ہاتھوں کا تبرک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم خانہ کعبہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم اس کی حرمت پر کٹ مرنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم اپنی وابستگی کو خانہ کعبہ حرمین کے ساتھ وابستہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم خانہ کعبہ کے در و دیوار سے محبت کرتے ہیں، اس کی فضاؤں سے محبت کرتے ہیں، اس کی ہواؤں سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے تو اللہ امن رکھے، برے وقت سے بچائے، لیکن اگر کوئی برا وقت آیا تو ہم کس حکومت کے ساتھ ہیں؟ سعودیہ عربیہ کے ساتھ ہیں۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ سعودیہ عربیہ کے ساتھ ہیں۔ ہم حرم کے ساتھ ہیں، مکے کے ساتھ ہیں، مدینے کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہماری ان محبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 14 نو کی دفاع حرمین شریفین قصور میاں صاحب 14 اپریل بروز منگل دوپہر 1 بجے سٹیل باغ موڑ قصور ایک بہت بڑی تحریک دعوت توحید اور تحفظ حرمین شریفین میاں محمد جمیل صاحب حافظہ اللہ اور ضلع بھر دے علماء کرام انہوں دی قیادت وچ ایک بہت بڑا مظاہرہ پروگرام ہو رہا ہے۔ سارے ساتھی حرمین المحبت دا عملی ثبوت دیندے ہوئے اتھے پہنچو گے؟ کیوں بھی انشاءاللہ پہنچو گے کہ نہیں پہنچو؟ اللہ پاک جزائے خیر۔